ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سلسلہ وار بالترتیب گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں غار حرا میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوتوں کا ذکر کیا تھا کہ آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی اور آپ غار حرا میں تشریف لے جانے لگے۔ غار حرا میں آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کی عبادت کیا تھی؟ جواب آئے گا کیا کرتے تھے، جواب ہوگا عبادت کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ عبادت کیا کرتے تھے؟ کون سی عبادت تھی؟ نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے؟ ابھی تو نمازیں اللہ پاک نے فرض کی ہی نہیں تھی۔ قرآن پڑھتے تھے، ابھی تو قرآن اترا ہی نہیں تھا۔ اس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کیا تھی؟ اس پر محدثین کرام نے یہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت جو ٹیکنیکل لفظ استعمال کیا وہ ہے تحنس، تا دو نقطوں والی، ہا نون اور سا، تحنس۔ تحنس کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے مصلح اعظم ہیں، سب سے بڑے اصلاح فرمانے والے ہیں۔ آپ نے مکہ کا جو ماحول دیکھا اور مکہ کے اندر جو کفر و شرک دیکھا، جو ظلم دیکھا، لوگوں کے حقوق کو جو تلف ہوتا دیکھ رہے تھے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دیکھ رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال اٹھتا تھا کہ اس معاشرے کے نظام کو کیسے بدلا جائے، اس معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، اور میرا رب ہے، اس رب کی عبادت کیسے کرے، اس رب کی معرفت پہچان مخلوق خدا کو کیسے کرائی جائے، اس کی عبادت کیسے ہوگی، بندگی کیسے ہوگی۔ بت تو غلط ہے، پھر لوگوں کو خدائے واحد کی طرف کیسے لایا جائے، یہ ساری غور و فکر تھی جو اصل میں عبادت تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور اس غور و فکر کے نتیجے میں، اب اس کو قرآن نے یوں بھی کہا، لوگ اس کا معنی تھوڑا سا درست نہیں لیتے عام طور پر، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ضال کا عام معنی ہوتا ہے گمراہ، معاذ اللہ یہ معنی سرکار کے بارے میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اس کا معنی پھر اہل علم نے کیا، ہم نے آپ کو ضال پایا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تلاش حق میں سرگرداں پایا۔ ضال کا یہ معنی ہے تلاش حق میں سرگرداں پایا، اپنے یعنی اللہ کے عشق و محبت میں گم پایا۔ یہ گمراہ نہیں، گم کس چیز میں؟ اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت میں۔ اس کا ایک معنی دلال کا، یہ جو عشق و محبت میں گم ہونا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تو یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہے یہاں تک کہ 40 سال گزر گئے، اور جب آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جو اس وقت عزیز مصر بن چکے تھے، وہاں سے کرتا لے کر چلے، ابھی کرتا رستے میں تھا کہ آپ گھر والوں سے کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو گھر والوں نے کہا انک فی ضلالک القدیم، آپ اپنی اس پرانی محبت میں گم ہیں، وہ محبت جاتی نہیں آپ کی۔ تو ضلالک القدیم، پرانی محبت اور عشق میں آپ گم ہیں، تو دلال کا معنی عشق میں گم ہونا ہے، محبت میں گم ہونا ہے۔ تو یہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت تھی کہ آپ عشق الہی میں گم اور تلاش حق کے لیے سرگرداں، یہ جو کیفیت تھی، فہدا، پس اللہ نے وہی اتار کر آپ کے لیے ہدایت کے راستے کا سامان فراہم کر دیا تھا۔ یہ جو وحی تھی، پہلے تو ہم نے پچھلے جمعہ میں ذکر کیا تھا کہ ایک نور کا نظر آنا، نور کا قریب ہونا، نور سے آواز کا آنا، اب باقاعدہ وہ مرحلہ آ چکا تھا جب جبرائیل امین علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس، جب آپ غار میں رات کی تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین وہاں پر حاضر ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام سے کہا اقرا، آپ پڑھیں۔
یہ پہلی وحی ہے جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام پہ اتر رہی ہے. مقام ہے غار حرا کا، وقت ہے رات کی تنہائیوں کا. آقا کریم اکیلے تنہا موجود ہیں شہر مکہ سے دور جبل عرفات، اور پھر اس کے اوپر ایک پہاڑ کے اوپر ایک غار، اس غار میں تنہا آقا کریم ہے. اور جبرائیل امین آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں اقرا پڑھیے. سرکار فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے، کبھی کسی سکول مکتب مدرسہ میں نہیں گیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب میں نے یہ کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو جبرائیل امین نے مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا کے بھینچا، جیسے سینے سے لگا کر آپ کس کے کسی کو گلے ملتے ہیں، ایسے بھینچا، اور اتنے زور سے بھینچا کہ میری باڈی کو محسوس ہوا کہ کھینچا ہے کسی نے مجھے اپنی طرف، اور پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا پڑھیے. سرکار نے پھر کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے پھر دوبارہ پکڑ کے آپ کو سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کے زور سے بھینچا. یہ لفظ حدیث کے زور سے بھینچا، یہاں تک کہ اس کی پکڑ کی سختی کو میں نے محسوس کیا. جیسے کوئی آپ کو زور سے گلے ملتا ہے تو ہماری پسلیاں تھوڑی دبتی ہیں، کہا میں نے محسوس کیا. پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تیسری بار پھر سینے سے لگا کے بھینچا اور چھوڑا، اور 5 آیتیں کٹھی پڑھ دی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پھر میرے آقا کریم نے وہ جو ایک لفظ اقرا نہیں پڑھ رہے تھے، جب کہا پڑھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ، تو آقا نے 5 آیتیں کٹھی پڑھ کے ان کو سنا دی. یہ نزول وحی کا وہ واقعہ تھا. یہاں پر جبرائیل امین یہ پیغام دے کر واپس چلے گئے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر واپس آئے. غار حرا سے گھر ظاہر ہے کہ 3 ساڑھے 3 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں سے اب گھر واپس تشریف لائے. اب حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں آپ کے مونڈھوں کا یعنی کندھوں کا جو گوشت ہے ایسے پھڑک رہا تھا، جیسے آپ کوئی ایک نیا ایک جوش ایک ولولہ یا ایک کیفیت انسان پہ طاری ہوتی ہے اور کیفیت کی وجہ سے بدن کا گوشت پھڑپھڑانے لگتا ہے، ایسے آپ کے کندھوں کا گوشت پھڑپھڑا رہا تھا. اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی، چادر ڈالو مجھ پر چادر ڈالو. چادر اڑا دی گئی. جب آپ کی طبیعت میں اطمینان پیدا ہو گیا اور آپ پرسکون ہو گئے تو آپ نے فرمایا خدیجہ میرا کیا حال ہو گیا ہے کہ میں وہاں بیٹھا تھا، اس طرح کوئی آنے والا آیا، اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. لقد خشیت علی نفسی، بہت بڑی بوجھ اور رسالت کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اس پر حضرت خدیجہ نے جو جواب دیا وہ جواب ہر ایک کو یاد رکھنے والا ہے، اور یہ آقا کی سیرت کو اور مصطفیٰ کے کردار کو سمجھنے والا پیغام ہے. ابھی وحی نہیں اتری تھی، وحی سے پہلے کا کردار، نبوت کے اعلان سے پہلے کا کردار حضرت خدیجہ بتا رہی ہے. کہا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کی مدد کبھی آپ سے ہٹے گی نہیں، آپ اکیلے کبھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے والے ہیں، آپ سچ بات کرنے والے ہیں، آپ ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. کوئی پریشان تکلیف میں ہوتا ہے اپنے پلے سے خرچ کر کے اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں. آپ ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور حق کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. آپ کا رب کیسے آپ کو تنہا چھوڑ دے گا؟ یہ خوبیاں رکھنے والا انسان جو رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے رکھنے والا ہو، جو اپنے معاشرے کے اندر سچ بولنے والا ہو، جو ناداروں غریبوں فقیروں مساکین کی مصیبتوں اور دکھوں کو اپنا دکھ سمجھ کر ان میں شریک ہونے والا ہو، جو مہمان نواز ہو اور لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہو، ایسا بندہ کیسے خدا کی مدد سے محروم ہو سکتا ہے؟ اب یہ کردار ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جسے آپ کی اہلیہ ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منظر کشی کر کے بیان کیا. میں پھر یہ عرض کروں گا، ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، روزے کا حکم نہیں آیا، حج زکوٰۃ نہیں آئے، اللہ کے احکامات قرآن کا کوئی بھی نہیں اترا، صرف اقرا والی 5 آیتیں ہی اتری تھی نا.
حضرت خدیجہ جو بتا رہی ہیں وہ میرے آقا کے نبوت کے 40 سال پہلے والا ان کا جو نکاح ہوا تھا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 25 سال جب آقا کی عمر تھی، 15 سال جو سنگت ان کو ملی تھی حضور کے ساتھ، 15 سالہ سنگت ازدواجی رشتے والی، اس سنگت میں انہوں نے مصطفیٰ کا جو کردار دیکھا تھا اس کردار کو اپنی زبان سے بیان کر دیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ کردار حقیقت میں یہ ہوتا ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا، اور جس کو بنیاد بنا کر ہماری ماں حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ایسا کہ رب آپ کو تنہا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لیے تو آپ تو ہیں ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان غریبوں کی خاطر آپ کی مدد کرے گا جن کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، ان کا کون ہوگا اگر آپ نہیں ہوں گے تو۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا ورقہ بن نوفل کا، جو حضرت خدیجہ کے کزن تھے، رشتے میں تو کزن تھے مگر عمر میں کافی بڑے تھے، ان کے پاس لے گئی اپنی تسلی کے لیے۔ اصل میں ایک خیال انسانی ذہن میں آ سکتا ہے، جو کہ لوگ مکہ والے زیادہ اس وقت فرشتوں کو تو نہیں جانتے تھے، ایک عام آدمی کو کیا معلوم کون آیا۔ عام طور پر جس کو جو کوئی تنہائی میں کوئی چیز دیکھ کر آ جائے تو دماغ کدھر چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کوئی جن کو دیکھ لیا، کوئی اسیب آ گیا، کیا چیز آ گئی، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اس طرح کے خطرات دماغ کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، جو زمانہ جاہلیت میں جب مکہ والے مشرک تھے اس وقت وہ عیسائی ہو گئے تھے حق کی تلاش میں، اور انجیل کو اور کتابوں کو، عبرانی کتابوں کو سمجھتے تھے جیسے اپنے زمانے کا ایک مذہبی عالم ہوتا ہے، ان کے پاس لے کر گئی۔ تو خدیجہ نے کہا کہ میرے بھائی، ورقہ بن نوفل سے کہا اپنے بھتیجے کی بات تو سنو۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے آپ نے کیا دیکھا؟ سرکار نے جو کچھ دیکھا تھا بھی، ایسے فرشتہ آیا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، پیغام دیا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ جبرائیل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آیا کرتا تھا۔ اب اگلا جملہ اب انہوں نے بولا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ ورقہ بن نوفل اس وقت کہہ رہے ہیں کاش کہ میں جوان ہوتا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، میں آپ کی مدد کرتا، میں آپ کی سپورٹ کرتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو آقا نے فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ وہ قوم جو مجھے صادق کہتی ہے، امین کہتی ہے، جو مجھ سے محبت کرتی ہے، میں جن کی آنکھوں کا تارا ہوں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، کیا وہ مجھے نکال دیں گے مکہ سے؟ انہوں نے کہا اللہ کا جو نبی اور جو رسول بھی آیا ہے، خدا کا جو پیغام لے کر آیا ہے، اس پیغام کو سن کر قوم کے مجرم لوگ ہمیشہ اس پیغام دینے والے کو نکال دیا کرتے ہیں۔ کاش کہ اس وقت میں جوان ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی اور رسول آیا ہو اور ساری کی ساری قوم نے آگے سے پھول برسانے شروع کر دیے ہوں اور ان کے گلے میں ہاتھ ڈالنے شروع کرے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہر نبی کی مخالفت کی گئی ہے اور آپ کی بھی دشمنی کی جائے گی۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی منظر میں سارا پتہ چل گیا کہ آگے آنے والے وقت میں کیا مشکلات آنے والی ہیں، مگر ورقہ بن نوفل کو موقع نہیں ملا اور وہ اسی واقعے کے کچھ عرصے بعد، مہینوں بعد ہی فوت ہو گئے تھے ورقہ بن نوفل۔ انہیں موقع نہیں مل سکا تھا، مگر ایمان تو ان کا ثابت ہو گیا نا، چونکہ مان لیا کہ یہی وہ فرشتے ہیں جو جبرائیل امین ہیں آپ کے پاس آئے۔ اب جب یہ سرکار کو پیغام مل گیا تو اللہ پاک اب حضور نبی کریم ابتدائی طور پر اپنے جو سب سے قریبی لوگ تھے انہیں دعوت کا سلسلے کا آغاز کیا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کو کوئی مشن ملتا ہے، کوئی بڑا ٹارگٹ ملتا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو آغاز انسان اپنے گھر سے کرتا ہے، اپنے قریبیوں سے کرتا ہے، اپنے بااعتماد ساتھیوں اور دوستوں سے کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ بااعتماد کون تھی؟ آپ کی اہلیہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تو پہلے ہی لمحے مسلمان ہو گئی تھی۔ اگر کوئی یہ پوچھے، لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں جی عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ اسلام لائی، لیکن کوئی اگر یہ پوچھے کہ عورتوں مردوں کو چھوڑو سب سے پہلے کون مسلمان ہوا، تو تب بھی میں کہوں گا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چونکہ وہ بھی گھر کے فرد تھے، آپ نے ان کو دعوت دی۔ انہوں نے، ہم یہ باتیں پہلے بیان کر چکے ہیں، رات کو انہوں نے جب سرکار کو عبادت کرتے دیکھا تو پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ سرکار نے بتایا کہ ایسے اللہ پاک نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے اور دعوت دی ہے کہ لوگ حق کو قبول کریں اور بتوں کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت علی کو بھی دعوت دی۔ انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ یہ معاملہ بالکل نیا ہے اور مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، میں اپنے ابا جان سے حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔
آپ نے کہا نہیں، ابھی مشورے کا اور بات پھیلانے کا حکم نہیں ہے، ابھی بات کو چھپانے کا حکم ہے۔ اگر تمہیں کوئی تردد ہے تو بات کو اپنے آپ تک رکھو۔ وہ کہتے ہیں رات بھر میں پہلو بدلتا رہا، جب میں صبح اٹھا تو میرا دل ایمان کے لیے کلیئر ہو چکا تھا، اور میں نے پیر والے دن وہی اتری تو منگل والے دن میں مسلمان ہو چکا تھا۔ پھر گھر کے خادم زید بن حارثہ، وہ اسلام قبول کرنے والے، دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قریب ترین حلقہ تھا۔ گھر والی، گھر میں رہنے والے حضرت علی، گھر کے خادم حضرت زید، اور آقا کے عزیز ترین دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب بات 4 بندوں کو پہنچ جائے تو بات تو آگے چلتی ہے، چھپ تو نہیں سکتی۔ مکہ والوں میں بات چلنی شروع ہو گئی، پہنچنی شروع ہو گئی کہ جی ایسے ہوا ہے۔ جیسے واقعے سناتے ہیں کہ حضور کا نام لے کر وہ غار ہیرا میں گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر فرشتہ آیا تھا، مجھے پیغام دے گیا۔ اب جب عوام اور عام آدمی یہ باتیں سنے گا، اس نے تو ساری بات کو قبول نہیں کرنا۔ پتہ نہیں، لوگوں نے کہا لگتا ہے کوئی جنات آ گئے ہیں ان کے اوپر، لگتا ہے کوئی آسیب ہو گیا ہے۔ اس پہ رب کائنات نے سورہ نون کی، سورہ القلم کی پہلی آیتیں اتاری، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس لکھائی کی جو قلم لکھتا ہے۔ ما انت بنعمت ربک ومجنون، بے مجنون، اپنے رب کی نعمت کے صدقے سے میرے حبیب آپ مجنون نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دیوانے ہو گئے، اثر ہو گیا، اثرات ہو گئے، خدا فرماتا ہے قسم ہے قلم کی اور قسم ہے تحریر کی، یعنی کائنات کا سارا علمی ورثہ اس بات کا گواہ ہے، جس کا کردار اور اخلاق مصطفیٰ جیسا ہو وہ دیوانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کا تو وہ اجر اللہ نے رکھا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں پر ہے۔ جس کی عقل چل جائے، دیوانہ ہو جائے، کیا اس کا اخلاق بھی ہوتا ہے؟ وہ اس کا اخلاق کہاں سے آیا؟ آپ تو اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں پر ہے۔ لوگوں اپنے ذہنوں کا علاج کرو، مت الزام لگاؤ مصطفیٰ پر کہ یہ اثر ہو گیا، وہ اثر ہو گیا، نہیں، میرے مصطفیٰ تو اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اور اے حبیب آپ بھی دیکھو گے اور یہ لوگ بھی دیکھیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، دیوانہ کون ہے پتہ لگ جائے گا، دیوانہ کون ہے، یہ ساری باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمایا۔ اب یہ قرآن ہے جو حضور کی سیرت کو بیان کر رہا ہے۔ سورہ مزمل کی آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اللہ تعالیٰ حضور کو مخاطب فرما رہا ہے، چادر اوڑھ کے چونکہ شروع میں آ کے لیٹ گئے تھے، زملونی زملونی، زملونی سے ہے مزمل، زملونی چادر اڑھاؤ، چادر اڑھاؤ، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب رات کو کھڑے ہوا کریں میری بارگاہ کے اندر۔ آپ کو مضبوطی چاہیے، ساری دنیا کو پیغام دینا ہے، پورے مکہ کو پیغام دینا ہے، پورے عرب کو پیغام دینا ہے، اس کے لیے مضبوطی چاہیے۔ اور مضبوطی کہاں سے ملے گی؟ مضبوطی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ملے گی۔ قم اللیل، آپ رات کو کھڑے ہوا کریں، الا قلیلا، بھلے تھوڑا سا ہی ہو مگر کھڑے ضرور ہوا کریں۔ قیام اللیل کی طرف اشارہ ہے، نفل کی طرف، رات کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ جن لوگوں نے کوئی کام کرنا ہو، دین کا کام کرنا ہو، خدمت دین کرنی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ راتیں غافل ہو کے گزاری جائیں اور دن کو کام کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ رات کو بھی خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، تاکہ جو روح کی طاقت ہے وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ملا کرتی ہے، اور روح کی طاقت پھر انسان کو دنیا کے اندر کھڑا ہونے کے لیے بیدار کر دیتی ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، حبیب کھڑے ہوں رات کو، بھلے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، نصفہ، دل کرے تو آدھی رات تک جاگ لیا کریں، اب ان کو منہ قلیلا، تھکاوٹ زیادہ ہو میرے حبیب پھر تھوڑا تھوڑا کم کر لیا کریں۔ ہم نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ ساری رات ہی کھڑا ہونا ہے، نہیں نہیں، ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا قرآن آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ کھڑے ہوا کریں رات کو، بھلے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، آدھی رات کھڑے ہو جایا کریں۔ اب ان کو منہ قلیلا، چاہے تو تھوڑا کم کر لیا کریں، او زد علیہ، کبھی دل زیادہ چاہے تو آدھی رات کی پابندی نہیں ہے، چاہے تو زیادہ کر لیا کریں، چاہے تو کم کر لیا کریں۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں۔
یہ جو ہمارے ختم ہے نا، پارا پڑھی جا رہے ہیں، دوسرا پارا پڑھی جا رہے ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں. کیوں؟ قرآن کا ٹھہر کے پڑھنا کیا کرے گا؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر بڑی بھاری بات، بہت بھاری کلام قرآن اتارنے والے ہیں. دل کو مضبوط کرے گا قرآن کا پڑھنا. اِنَّ نَاشِیَةَ اللَّیْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، یہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ نفس کو رون دیتا ہے اور انسان کی بات میں اثر پیدا کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اور پھر فَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، رات کو اٹھا کرو حبیب. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، سبحان اللہ. دن میں تو آپ کو بہت کام ہوتے ہیں، رات کو ذرا تنہائی میں ہمارے ساتھ بھی راز و نیاز کیا کرو. دن میں تو آپ بہت مصروف ہوں گے. پھر سرکار نے کام کا آغاز کیا. یہ جو کہا یا ایھا المزمل قم، چادر اوڑھنے والے اب اٹھ کھڑے ہو، لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا. اب ہمارا پیغام آ گیا، وحی آ گئی، حکم آ گیا رسالت کا. اب یہ عظیم بوجھ ہے جسے آپ نے اٹھا کے کھڑا ہونا ہے. اب لیٹنے کا وقت گیا، اب کھڑے ہو جائیے. اور میرے مصطفیٰ ایسے کھڑے ہوئے کہ پھر 23 سال تک جب تک دنیا سے پردہ نہیں کیا میرے مصطفیٰ دین کا کام لے کر کھڑے ہی رہے تھے. پھر کام کا آغاز کیسے کیا؟ پہلی دعوت، جسے لوگ کہتے ہیں جی پہلے 3 سال خفیہ دعوت، وہ خفیہ دعوت نہیں تھی، وہ پرسن ٹو پرسن دعوت تھی. یعنی ایک ایک بندے سے، گروپ بنا کے نہیں، اجتماع کر کے نہیں. لوگ کہتے ہیں خفیہ، حق کی دعوت خفیہ نہیں ہوتی، اس میں ایک حکمت عملی ہوتی ہے کہ بڑے مجمع نہیں کرنے، پہلے چھوٹے چھوٹے گروپ کو کچھ بندوں سے پرسن ٹو پرسن دعوت دینی ہے. کہاں سے آغاز کرنا ہے؟ خدا نے فرمایا سورہ شعراء کی آیت کریمت وَأَنذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ، اے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ڈر سنائیے. اپنے قریبی رشتہ داروں کو. اب قریبی رشتہ دار کون تھے؟ ایک تو بنو عبد المطلب، حضرت عبد المطلب دادا کی اولاد یعنی چاچا پھوپھیاں. اور پھر تھوڑا اوپر چلے جائیں تو بنو ہاشم، حضرت عبد المطلب کے بھی جو والد تھے اور ان کے دیگر جو بھائی ہو گئے پھر ان کی اولاد. سرکار نے کیا کیا؟ ابھی کیسے ان کو بلاؤں؟ اللہ کا حکم آ گیا. اب اللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ حضور کو آگے لے کے چل رہا ہے. میرے آقا نے قدم قدم اللہ کی رہنمائی سے اٹھایا ہے. ہماری تدبیریں غلط ہو سکتی ہیں، ہماری پلاننگ غلط ہو سکتی ہے، ہمارے منصوبے اونچ نیچ ہو سکتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کا قدم قدم اللہ کی رہنمائی کے اندر اٹھایا جا رہا تھا. اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں تھا. پہلا حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے. تو سرکار نے سوچا اب ان کو کیسے بلاؤں، کیسے ان کو ملوں جا کے. تو سوچا بھی بجائے ایسے ان کے گھر جا کے ملنے کے، بھئی دعوت کا ارینج کر لیتے ہیں، سب کو بلا لیتے ہیں اپنے گھر میں. تو حضور نے علی سے فرمایا علی کھانے شانے کا انتظام کرو، ہم خاندان کو بلائیں گے. یہ پہلی بات ہے جو سرکار اب تھوڑا سا اپنے خاندان والوں کو بٹھا کے کرنے جا رہے ہیں. یہ باتیں بڑی اہم ہیں. اگر انسان کوئی کار خیر کرنا چاہتا ہے، کوئی اچھی راہ پہ لگنا چاہتا ہے، اچھے کام کرنا چاہتا ہے تو طریقہ حضور کی سیرت سے ہی ہمیں ملے گا. اپنے گھر سے شروع کرو، گھر سے پھر خاندان کی طرف جاؤ. اور خاندان کی طرف جانے کے لیے حضور نے جو رستہ اپنایا وہ رستہ یہ تھا. حضرت علی سے فرمایا، حضرت علی حضور کے گھر میں رہتے تھے، یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ابھی وہ چھوٹے بچے پیدا ہی ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت ابو طالب سے مانگ کر اپنے لیے اپنے گھر میں لے آئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں علی بڑے ہوئے تھے. اس وقت ان کی عمر کوئی 10-10.5 سال تھی جب یہ وحی کا اعلان نبوت کا اعلان ہوا تھا. 10-10.5 سال کے تھے. حضور ان سے فرما رہے جیسے بیٹا ہوتا ہے کہ بیٹے ذرا دعوت کا انتظام کرو، خاندان والوں کو بلانا ہے. خاندان والے اکٹھے ہو گئے، دعوت کا انتظام ہو گیا. تو ابو لہب جو حضور کے چچا تھے اس کو بھی خبر پڑ گئی تھی. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنی شروع ہی کی تھی، جیسے کھانا شانا کھا لیا، بات شروع کی بھی اس طریقے سے، یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دیا. ابو لہب نے کھڑے ہو کر ہی کھپ ڈال دی. کھڑے ہو کر اس نے شور ہی مچا دیا، او بھئی روک لو ان کو، روک لو، یہ جو پروگرام بنا رہے ہیں، یہ جو اعلان کرنے جا رہے ہیں یہ بڑا خطرناک ہے. ہم کس کس کا مقابلہ کریں گے، کون کون سے قبیلے سے لڑیں گے، یہ تو ساری دنیا سے ہمیں لڑا دیں گے، ان کو یہیں روک لو، ادھر ہی روک لو ان کو. ابو لہب نے کھپ ڈال دی وہاں پر. یہ جو آج معاشرے میں آپ بھی کوئی کام شروع کریں گے تو گھر کے اکثر لوگ وہ ہوں گے، یار چھوڑو آپ کیا کام کر رہے ہو، ساری دنیا اپنے اپنے میں لگی ہوئی ہے، آپ کو سب کی پڑ گئی ہے، اپنا کرو.
اور کسی کا کیا کر رہے ہیں، بڑے مصیبتیں ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، کس کس کا مقابلہ کریں گے؟ ابو لہب نے بھی یہی شور ڈال کے کہا ان کو ادھر ہی روک لو، ان کی بات باہر نہ جانے دینا ورنہ ہم ساری قوم دشمن ہو جائے گی ہماری۔ دعوت ساری کو اس نے پلٹا کے رکھ دیا، لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ یہ پہلی دعوت تھی اور پہلی دعوت کو خراب کر دیا ابو لہب نے۔ پھر آقا کریم نے چند دن کے بعد پھر کہا علی انتظام کرو، دوبارہ بلاتے ہیں خاندان والوں کو، اللہ کا حکم جو آیا ہوا ہے ڈرائیے خاندان والوں کو، بھئی حکم الہی ہے، رکاوٹیں آتی رہیں گی، مخالفتیں ہوتی رہیں گی، خدا کا حکم نہیں ٹالا جا سکتا۔ اللہ نے کہا ڈراؤ گھر والوں کو، خاندان کو ڈراؤ۔ پہلی بار اگر معاملہ خراب ہو گیا اور لوگوں نے، ابو لہب نے پلٹا کے رکھ دیا، کہا پھر انتظام کرتے ہیں۔ حضرت علی سے کہا آپ انتظام کرو، پھر کھانا کھلایا سب کو، ابو لہب بھی اندر بیٹھا ہوا ہے، سارا خاندان بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے کہا میں تم لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب شاید ابو لہب کو تھوڑی شرم حیا آئی ہوگی کہ چلو یار پہلے بھی کھانا کھا گئے ہیں، آج پھر کھانا کھا لیا، چلو بات سنی لو ان کی کیا کہتے ہیں یہ۔ تو سرکار نے اس وقت جو خطاب کیا، جو خطبہ دیا، خطبہ کہہ رہا ہوں یعنی جو بات آپ نے کی، وہ بات تاریخ میں اور کتب سیرت میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ جملے ایسے ہیں آپ پڑھیں گے آپ کا دل اور ایمان خوش ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ، قافلے سے آگے چلنے والا جو بندہ ہوتا ہے، قافلے والے ایک بندے کو آگے بھیجتے ہیں کہ جاؤ ذرا دیکھتے آؤ، پڑاؤ کہاں کرنا ہے، گھاس کدھر ہے، پانی کدھر ہے، تاکہ ہم پیچھے سے قافلہ آئے تو تم پہلے نشان لگا لو کہاں ہم نے آ کے ٹھہرنا ہے۔ میں وہ جو قافلے سے آگے چلنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے قافلے والوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ بھئی جس کو آگے ہم نے بھیجا ہے کہ جاؤ آگے جا کے چیک کر کے وہ کہے جی بڑا گھاس ہے بڑا پانی ہے، وہاں جاؤ گھاس پانی نہ ہو، لوگ اس کو چھوڑیں گے؟ کہا قافلے سے آگے چلنے والا، قافلے کی خبر آگے سے لے کر آنے والا کبھی قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، خدا کی عزت کی قسم، بفرض محال، بفرض محال کا معنی ہوتا ہے ممکن نہیں ہے ایسا، لیکن ایک منٹ کے لیے سوچ لو، اگر میں ساری دنیا سے بھی جھوٹ بولتا ہوتا اپنے گھر والوں سے کبھی جھوٹ نہ بولتا۔ سرکار کی دعوت بات کرنے کا انداز دیکھیے کہ جو قافلے سے آگے چلنے والا بندہ ہے وہ قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ میں ساری دنیا سے بھی بفرض محال، بفرض محال، ممکن نہیں ہے آقا کی زندگی میں، آپ کو تو ساری دنیا سچا کہتی تھی، صادق کہتی تھی، اگر بفرض محال میں ساری دنیا سے بھی جھوٹ بولتا ہوتا میں تمہارے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولتا۔ اگر میں ساری دنیا کو بھی دھوکہ دیتا ہوتا معاذ اللہ بفرض محال تو میں تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ قسم ہے اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انی لرسول اللہ علیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف خاص طور پر اور تمام انسانوں کی طرف عمومی طور پر خدا نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ پیغام اپنے خاندان بنو ہاشم بن عبد المطلب کو بٹھا کے آپ دے رہے ہیں، اور فرمایا سنو واللہ لتموتن کما تنامون، یہ الفاظ میں عربی کے پڑھتا ہوں، ان الفاظ کا زور دیکھیے، واللہ لتموتن کما تنامون ولا تبعثن کما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعملون ولا تجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا۔ سن لو تم مرو گے جیسے تمہیں نیند آتی ہے، تم مرنے کے بعد اٹھو گے جیسے نیند کے بعد اٹھ جاتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا حساب لیا جائے گا، جو اچھا کرے گا اسے اچھا بدلہ ملے گا، جو برا کرے گا اسے برا بدلہ ملے گا، پھر یا ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی گفتگو تھی، جو پہلی دعوت اب گھر والوں کو بٹھا کے دے رہے ہیں۔ آپ ان الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھیے، میں دوہرا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ قافلے سے آگے جانے والا اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ خدا کی قسم بفرض محال میں ساری دنیا سے بھی جھوٹ بولتا ہوتا، اگر بفرض محال تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا، ساری دنیا کو بھی دھوکہ دیتا، تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا۔ سن لو اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے مجھے تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف عمومی طور پر رسول بنا کے بھیجا ہے، اور خدا کی قسم تم سب لوگ مرو گے جس طرح ہم سو جاتے ہیں، تم سب لوگ مرنے کے بعد اٹھو گے جیسے سونے کے بعد اٹھ جاتے ہیں، اور ہم تم سب لوگوں کا حساب لیا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے، اور پھر جس نے اچھا کیا اسے اچھا بدلا، جس نے برا کیا اسے برا بدلا، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہ پیغام ہے جو میرے آقا نے پہلے دن اپنے خاندان والوں کو دیا تھا۔ ہمیں سوچنا ہے یہ پیغام ہمیں کتنا یاد ہے، ہم نے کتنا غور کیا۔
ہم مسلمان تو ہیں، کلمہ پڑھنے والے تو ہیں، مگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے مصطفیٰ کی دعوت کیا ہے، ہمارے آقا کی دعوت کیا ہے، دین کہتا کیا ہے ہم کو. یہ خلاصہ ہے پورے دین کا، یہ خلاصہ. پورا قرآن پڑھ لو، پیغام یہی ملے گا جو میرے مصطفیٰ نے پہلے دن عطا فرما دیا تھا. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.